السلام علیکم ایوری ون، آپ سبھی کو شب قدر مبارک ہو۔ دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک ہمیں شب قدر نصیب فرمائے اور اس رات کوئی ایسا معجزہ کر دے کہ ہم سب کی دلی خواہشیں تمنائیں پوری ہو جائیں۔ شب قدر میں کرنے والے عمل کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شب قدر اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو جائیں تو آپ آخری عشرے میں رات میں کچھ دیر چاہے نفل نماز پڑھ لیں یا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بھی عبادت کریں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اپنا مقصد یا اپنی خواہشات بالکل نہ رکھیں۔ اور جان لیں اسی کو تو اخلاص بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف اخلاص والا عمل ہی قبول کیا جاتا ہے۔ بس آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو کر آپ کی ضرور مغفرت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ وہ رات سراپا سلامتی ہے فجر کی طلوع ہونے تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی شب قدر میں ایمان اور پورے یقین کے ساتھ نماز میں کھڑا رہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کب ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ لیلۃ القدر کو 21، 23، 25، 27 اور 19ویں رات میں ڈھونڈو۔ شب قدر کی دعا، اس دعا کو لازمی آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو مجھے معاف کر دے۔ شب قدر میں اس طرح عبادت کریں۔ شب قدر ایک فضیلت والی رات ہے، یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور اس رات میں جتنی اللہ نے آپ کو ہمت دی ہے اتنی عبادت کریں، اور عبادت کے جتنے بھی کام ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنے کا دل کر رہا ہو تو قرآن پڑھیں، ذکر کرنے کا دل کر رہا ہو تو ذکر کریں، اگر نفل پڑھنے کا دل چاہتا ہو تو نفل پڑھیں یا قضائے عمری نماز پڑھیں، شب قدر کی دعا پڑھیں، صدقہ کریں، تسبیح پڑھیں، کلیمے کی، درود شریف کی، استغفار کی، اور اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ سے خوب دعائیں مانگ کر گناہوں سے توبہ کریں۔ نفل نمازیں ادا کریں، جیسے صلاۃ التسبیح، صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ ایکسیکٹرا۔ ان کے علاوہ 2 رکعت کر کے جتنی چاہیں اتنی نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ اگر صرف 2 رکعت نفل ادا کر لیں تو 1000 مہینوں کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر کی رات قرآن شریف لوح محفوظ میں نازل ہوا، تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ جن کا بھی قرآن انکمپلیٹ ہے ابھی تک، وہ ان 10 دنوں میں کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تہجد کی نماز ادا کریں، کوشش کریں پورے 12 رکعت ادا کرنے کی، اور ان 10 دنوں میں تہجد کی نماز نہ چھوڑیں۔ تہجد کی نماز اور دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اگر آپ نے شب قدر کی رات تہجد کی نماز ادا کی تو 1000 مہینے تہجد نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنی سجدوں کو لمبا کریں، انشاءاللہ کی سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، اپنے لیے اور ساری امت کے لیے دعا کریں، خوب دعائیں کریں، اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کہیں۔ آپ چاہیں کتنے ہی بڑے گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں۔ آپ کے پاسٹ میں جو بھی ہوا ہو، پریزنٹ میں جو بھی چل رہا ہو، حالات چاہیں کتنے بھی برے کیوں نہ ہو، بس اتنا یاد رکھیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے، آپ کی ہر دعا سن بھی رہا ہے۔ گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، وہ القادر ہے، آپ کی ہر دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ ممکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ دیکھیں کہ آپ کس سے مانگ رہے ہو۔ ان 10 دنوں میں اپنی دعاؤں اور عبادت میں پوری جان ڈال دیں، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آخری میں وتر نماز ادا کر لیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ۔
سورہ قدر کو بھی کثرت سے پڑھیں، سحری کر لیں، تہجد ادا کر لیں، پھر فجر کی نماز بھی ادا کر لیں، کوشش کریں اشراق نماز بھی ادا کر لیں۔ حیض عورت کی لیلۃ القدر میں عبادت۔ حیض عورتیں ساری عبادتیں کر سکتی ہیں سوائے نماز، روزہ، قرآن کو چھونا، طواف کعبہ اور اعتکاف بیٹھنے کے۔ ان 5 چیزوں کو چھوڑ کر حیض عورتیں ساری عبادتیں کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حج میں مجھے حیض ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر وہ کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگا اس کے اگلے دن سورج بنا کرن کے نکلے گا۔ لیلۃ القدر کی رات کو نہ زیادہ گرمی ہوگی اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی، لیکن وہ سخاوت کی رات ہوگی، اور اگلی صبح سورج کمزور اور لال رنگ کا نکلے گا۔ لیلۃ القدر والے دن کو بارش بھی ہو سکتی ہے۔ بہت سے لوگ صرف 27 کی رات کو بڑی رات یا قدر کی رات سمجھتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ وہی رات قدر کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، ان میں سے کوئی ایک ضرور ہے، اور کوئی چاہے تو پوری 10 رات جاگ کر عبادت کرے، وہ بھی بہتر ہے۔ شب قدر یعنی 21 شب کی عبادت۔ 21 شب میں 4 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ بعد نماز سلام 80 مرتبہ یہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اس نماز کی پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے اور تمام حاجات پوری ہوں گی۔ 21 شب میں 2 رکعت نفل نماز پڑھیں۔ ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ قدر 1 بار پڑھیں اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ استغفار پڑھیں سچے دل سے، یہ نماز پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ خاص وظیفہ 21ویں شب کا۔ 21ویں شب نماز عشاء تراویح کے بعد 21 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں۔ فضیلت: ماہ رمضان کی کسی بھی شب کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی بہت افضل ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے آخری اور اہم عشرے میں داخل ہونے والا ہے۔ ان آخری 10 ایام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، رات کو خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اس عشرے میں 5 طاق راتیں ہیں، جس میں سے ایک لیلۃ القدر ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات میں فرشتے حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام، جو کہ وحی بند ہونے کے بعد کبھی زمین پر نہیں آئے، لیکن لیلۃ القدر کو وہ زمین پر اترتے ہیں۔ ہمیں اس عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی جستجو میں بیدار ہو کر عبادت کرنی چاہیے۔ قیام، استغفار، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن مجید کرنی ہے۔ شب قدر کی مسنون دعا کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہ دونوں دعائیں کثرت سے پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ایک مہینہ رمضان آیا ہے جس میں ایک ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا، اور جو شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ رات کو عبادت کرے اس کے سبھی گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح دعا مانگو، اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ مغرب کے بعد ایک بھی لمحہ ضائع نہ کریں۔ اگر کوئی کام بھی کر رہے ہوں تو چلتے پھرتے ذکر کرتے رہیں، ہو سکے تو غسل کر لیں اور اچھے سے کپڑے پہن لیں، اور پھر بس جی جان سے لگ جائیں اذکار میں اور عبادت میں، اور صدقہ بھی کریں، اور اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔